نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. دونوں میں اللہ کی طرف سے رحمت کا ذکر ہے اور گناہگار کے لیے پیغام ہے، ایک مجرم کے لیے پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کے آنسو بہائے، توبہ اور استغفار کرے، چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو. اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیات کا نام ہے. ایک مومن بندے کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی، دونوں باتیں ہوں گی. جب ایک آدمی کے اندر یہ دونوں باتیں جمع ہو جائے تو وہ یقین کرے کہ اس میں ایمان موجود ہے، اور یہ ایمان کی کیفیت ہے الایمان بین الخوف والرجاء. اب اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، کہنے کے لیے تو سب سے پہلے میں کہوں گا، باقی ہم سب کہیں گے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں، اس کی علامت موجود ہے، نشانی موجود ہے. ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں. فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے جتنا زیادہ بچنے والا ہوگا اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا. ایک آدمی سود پر قادر ہے، سود کی رقم اس کو مل سکتی ہے لیکن وہ نہیں لیتا. ایک آدمی کو نہیں مل سکتی اور وہ چیخ رہا ہے یہ کوئی قربانی نہیں ہے، اس کو تو مل ہی نہیں سکتی وہ رقم. ایک آدمی کو سود کی رقم مل رہی ہے، وہ قادر ہے. ایک آدمی حرام پیسہ کسی کا کھا سکتا ہے، وہ اس پہ قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب اس کے سینے میں اللہ کا خوف موجود ہے، اور یہی خدا کے خوف کی علامت ہے. زبان پر جھوٹا کلمہ آتا ہے، زبان کو روک لیتا ہے. کسی کی غیبت ہوتی ہے، سننے کو روک لیتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے. کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا. اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ اللہ کے خوف کی علامت ہے. زبان سے چیخنا اور یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی طرح کرتا پہننا، پگڑی رکھنا، داڑھی بڑھانا، یہ اپنی جگہ پر ایک معزز لباس ہے اور دین اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، تنہائی میں گناہوں سے بچے، مجلس میں گناہوں سے بچے، لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچے، ہر حال میں گناہوں سے بچے. اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے اللہ کی رحمت کی امید. یعنی اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے، مرد مومن سے گناہ ہو جائے، اور گناہ ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے اس سے محفوظ کوئی نہیں، ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کی چادر بڑی وسیع ہے. اللہ کی ذات اگر قہار ہے تو اللہ کی ذات غفور بھی ہے، اللہ کی ذات رحیم بھی ہے، اللہ کی ذات شکور بھی ہے.
وہ گناہگار ندامت کے آنسو بہائے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کی رحمت کی امید یہ بھی ہمارے دلوں میں ہو، یہ نہ ہو کہ بندہ بالکل مایوس ہو جائے، کتنی بڑی خطائیں کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت کی امید ساتھ ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نا جہاں فرمایا کہ میں غفور ہوں، ساتھ رحیم بھی فرمایا، میں غفور الرحیم ہوں۔ غفور کا مطلب معاف کرنے والا۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ جب جرم کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جب وہ توبہ کرتا ہے سچی توبہ اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کیوں کیا، یہ تو مجرم ہے، یہ تو گناہگار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رحیم، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میری رحمت کی چادر بڑی وسیع ہے۔ اور ان رحمتی سبقت غضبی، بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ غضبناک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے آگے ہے، پہلے ہے، اس لیے اللہ کی رحمت پہلے ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ گناہگار کو معاف کرے، اللہ گناہگار کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کی بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے معافی آتی ہے، تب بندے پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ رحمتوں کو نازل فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کو برسا دے، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے، اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا عمل لعنت والا ہو یہ دعا فضول ہے، کیا فائدہ؟ عملی طور پر اگر وہ لعنت والا عمل ہو، زبان پر رحمت والی دعا ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اگر رحمت کے طلبگار ہیں تو رحمت والے اعمال بھی ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اگر ہمارے اعمال لعنت والے ہیں تو رحمت کے طلب یہ بھی فضول ہے، اس کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، اور ایک آدمی اگر تاجر ہے تو کم تولتا ہے، غلط ناپ تول کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، ایک آدمی حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، تو وہ تو لعنت والے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اس کو حاصل ہوگی؟ بھئی ایک آدمی اگر یہ چاہے نا کہ مجھے تازہ فصل مل جائے زمین سے، تو زمین کے سامنے کھڑے ہو کر تو نہیں کہہ سکتا، وہ پہلے محنت کرے گا، وہاں پہ بیج ڈالے گا، ہل چلائے گا، سپرے کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، پانی ڈالے گا، اس کے بعد اس کو تازہ فصل ملے گی۔ ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ اپنی رحمت برسا دے تو اس سے پہلے نماز پڑھنی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، دیانتداری کرنی ہوگی، تب اللہ کی رحمت برسے گی۔ ویسے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، ایسے اگر ہم چیختے رہیں گے تو کیا فائدہ؟ سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا غلام ہو، اپنی مرضی اپنی منمانی کرے، جو دل میں آئے وہ کرے، گناہ بر گناہ کرے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا بے وقوف آدمی یہی ہے جو اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من اکیس الناس، سب سے بڑا عاقل کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا سمجھدار عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور مرنے کے بعد کی فکر کرے، مرنے کے بعد والے اعمال کرے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام بن جائے، نفس کے اشاروں پہ چلنے والا ہو، گناہ بر گناہ کرتا رہے، اور وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ،
اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ بھئی اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو رحمت کے ذرائع استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کافر مسلمان سب کو مخاطب کیا، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا رب کریم کے ساتھ؟ اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، تو نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یا کلمہ پڑھ کے نیک اعمال کیوں نہیں کرتا؟ گناہوں سے کیوں نہیں بچتا؟ الذی خلقک فسواک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے جس صورت میں چاہا انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اعضاء کا تناسب رکھا، اعتدال کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا پیدا میں نے کیا، یہ شکل صورت میں نے دی، یہ طاقت قوت میں نے دی، یہ قوت گویائی میں نے دی، یہ سننے کی طاقت میں نے دی، اور یہ دیکھنے کی طاقت میں نے دی، تو پھر میرے ساتھ کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا قرآن میں کہ آپ ان کو بتائیے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے حبیب آپ ان کو بتائیے میں غفور الرحیم ہوں، ہاں یہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، یہ توبہ کرے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی ذات ہے ارحم الراحمین، اور بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ بتائیے ان کو، ان گناہگاروں کو بتائیے، بتانے والا رحمت للعالمین۔ تو آیت نازل ہو رہی ہے رحمت للعالمین جو ہے ارحم الراحمین ذات کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ بتائیے ان کو میں غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔ غفور کا مطلب معاف کرنے والا، رحیم اگر سچی توبہ کرے تو میری رحمت وسیع ہے، میں ان کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، اور میں ان کے گناہوں سے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ قرآن کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو مخاطب فرمایا آپ ان کو بتائیے، میرے بندوں کو آپ بتائیے، اے ظالموں، اے مجرموں، اے گناہگاروں، توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، جو گناہ بر گناہ کرتے رہے، جو گناہوں کے طوفان میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک مجرم کو کتنی تسلیاں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دو، یہ بھی گناہگاروں کے لیے ایک تسلی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، میرے بندو، جیسے باپ کبھی اپنے بیٹے کو کہے نا میرے بیٹے، اس لہجے کے اندر محبت ہے، پیار ہے، ابا جان کا لہجہ اس میں محبت ہے، پیار ہے۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد کو کہے میرا شاگرد، اس میں بھی محبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو، تم گناہگار ہو، تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہوں کے سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی میرے بندے ہو،
اور دوسری تسلی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور تیسری تسلی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اگلی تسلی انہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ مجرم کو معاف فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور وہ مجرم اگر سچی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، کمزوری ہماری طرف سے ہے۔ ایک اور آیت جو اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کوئی مجرم ہوگا اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، ہاں مشرک کو معاف نہیں کروں، یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، اس میں اللہ کی رحمت کی اتنی امید ہے کہ وحشی جیسا بندہ اس کو بھی اسلام کے دامن میں جگہ مل گئی، اور ہندا کو بھی اسلام کے دامن میں جگہ مل گئی، بڑے بڑے مجرموں کو اسلام کے دامن میں جگہ ملی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وحشی وہ آدمی ہے کہ اس کے پاس ایک تیر تھا، زہر آلود تیر، اور احد کے میدان میں یہ بیٹھا ہوا تھا حضرت حمزہ کے انتظار میں۔ حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کا چچا ہے، اب اس کا ٹارگٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تھا۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ ان کے سامنے آئے، اس نے وہ تیر پھینکا، حضرت حمزہ کو لگا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اور ہندا آئی، اس نے حضرت حمزہ کے ایک ایک عضو کو کاٹا، کلیجے کو چبایا۔ بعد میں جب شہداء کو دیکھا گیا، اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو دیکھا، برداشت نہ کر سکے، فرمانے لگے انہوں نے ایک کو قتل کیا، ایک کے بدلے میں 70 قتل کروں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم آگے ایک کے بدلے میں ایک ہے، ایک کے بدلے میں ایک قتل کرنا ہے۔ وہ وقت بھی گزرا، اللہ کے نبی نے حکم جاری کیا وحشی جہاں بھی ملے قتل کرو، لیکن ایک موقع وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ وحشی کو بھی کہہ دو کہ اگر تم بھی کلمہ پڑھو تو تمہیں بھی امن مل جائے، تمہیں بھی اسلام کے دامن میں، اسلام کی چادر میں جگہ مل جائے گی۔ جب وحشی نے یہ سنا تو حیران ہو گیا، میں اتنا بڑا مجرم، میں قاتل بھی ہوں، میں مشرک بھی ہوں، میں زانی بھی ہوں، میں گناہگار ہوں، کیا مجھے بھی اسلام میں جگہ مل جائے گی؟ فرمایا ہاں، قرآن کی آیت ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ فرماتے مگر جس نے کلمہ پڑھا، جس نے توبہ کی، اور جس کی زندگی عمل صالح میں گزری، اللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ وحشی کہنے لگا ٹھیک ہے کلمہ تو میں پڑھ لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے میرے اعمال میں کمی ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اب اللہ کی طرف سے دوسری آیت نازل ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دوسری آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک سے توبہ کرو، جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو ان سے توبہ کرو، جو غیر اللہ سے مانگتے ہو ان سے توبہ کرو، باقی اللہ چاہے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ بخشی کہنے لگا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرنا چاہیں گے یا نہیں، یہ بھی شک والی بات۔ تیسری آیت نازل ہو گئی، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ پر گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ وحشی کہنے لگا اب حجت تام ہو گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا کو کیسے قتل کیا، واقعہ سناؤ، سنانے لگے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آنا، جب آپ سامنے آتے ہو تو چچا کی یاد تازہ ہو۔
چچا کے قاتل کے لیے بھی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی معاف فرما دیا، اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، پیغمبر رحمت للعالمین ہے، نبی نے بھی معاف فرما دیا، اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔ اللہ کی رحمت کو یاد دلانے والی، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کو یاد دلانے والی آیت پورے قرآن کے اندر سورہ ضحیٰ کی آیت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رونے لگے، دعا مانگنے لگے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اذهب الى محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، فاسألہ ما یبکیک، ان سے پوچھئے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا امت کا غم ہے۔ حضرت جبریل دوبارہ گئے، واپس آ گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے جب تک ایک بندہ بھی جہنم میں رہے گا تب تک میں راضی نہیں ہوگا، جب میرا آخری امتی جہنم سے نکلے گا جنت میں داخل ہوگا تب میں راضی ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کر کے چھوڑنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا تب تک۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی یاد دلانے والی آیت ہے، لیکن بشرطے کہ موت ایمان پہ آئی ہو، ایمان ساتھ ہو۔ اگر ایمان ساتھ نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو ان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ جو ایمان کو ساتھ لے جائے قبر میں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کی رحمت بے انتہا رحمت ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی لعنت کو خود دعوت دیں اور لعنت والے کام کریں گے تو پھر تو ہم رحمت سے دور رہیں گے۔